بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو حضرات ادھر پھیل کر بیٹھے ہیں، گزارش ہے کہ اگر سامنے آ جائیں گے تو ایک خوبصورت ماحول بن جائے گا، ایک محفل کی صورت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی گفتگو میں ہمارا موضوع منافقین چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال، ان کی علامات، ان کی عادتیں اور ان پر سخت قسم کی وعیدوں کو ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے کہ منافق یہ انسانوں کا وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ دل ان کا اسی طرح منافقت پر، کفر پر رہتا ہے، دل کے اندر وہی کفر کی ظلمتیں، تاریکیاں پڑی ہوتی ہیں، اور یہ ایسا گروہ ہے کہ ان کا درجہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت کے روز منافقین جہنم کے سب سے آخری اور نچلے خطرناک ترین گڑھے کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور بات بھی آپ یہاں پر قابل توجہ سماعت فرما لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے، اب اس وقت کے بعد جو نفاق اعتقادی ہے، یعنی منافقت اعتقادی، اس کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل سے مسلمان ہے یا کافر ہے، کسی شخص کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ خاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت، اس کو سمجھ لیجئے، یا وحی کے ذریعے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مطلع فرما دیتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے یہ ابھی تک اسی کفر اور ظلمت کے اندر مبتلا ہے، گرفتار ہے۔ ہاں، آج کے دور میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک سے آج تک، قیامت تک، نفاق عملی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اور یہ قیامت تک منافقت چلتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو مسلمان ہے، لیکن معاملات کے اندر منافقت کرنا، حق والوں کے ساتھ ہو کر کہے کہ میں آپ کی طرف ہوں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا آپ کے ساتھ ہے، جو مخالف گروپ ہے میرا ان سے اختلاف ہے، جب ان کی طرف جائے تو کہے کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، ان سے میرا اختلاف ہے۔ یہ ہوتا ہے نفاق عملی۔ اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اس کی پہچان کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ اپنے گرد و نواح میں یہ ہر طرف اس طرح کی مثالیں کثیر تعداد میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی منافقت سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اب آج کی جو ہماری آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑے خوبصورت انداز میں منافقین کی مثال کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، مثل اس کے ہے، استوقد نارا، کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا اس نے، یعنی اس آگ نے،
ما حولہ جو اس کے گرد و پیش تھا، آس پاس تھا، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو سلب کر لیا، لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو انہی اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون نہ ہی وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے اندر وہ دیکھ سکیں گے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ کبھی بھی اپنے اس نفاق سے نہیں لوٹیں گے، او کصیب یہاں سے پھر اگلا حصہ بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس کی وضاحت آگے کریں گے۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، اس آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے لفظ مثل سے شروع کی ہے، مثلہم، یہ ایک عجیب حکایت کی طرف اشارہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سن لیجئے۔ لفظ مثل یہ عربی میں 3 الفاظ ہیں، لفظ مثل یعنی میم کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، لفظ مثل میم کی زبر کے ساتھ، اور ایک لفظ آتا ہے لفظ مثیل، مثل، مثل اور مثیل، یہ 3 لفظ آتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا معنی ہوتا ہے نظیر، کسی چیز کی نظیر ہونا۔ نظیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے جیسا ہونا۔ بعض اوقات صفات ایک جیسی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات ذات ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ یہ میری اینک ہے، اس کا فریم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جیسی اور اینک بھی ہو، اگر مل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اینک اس اینک کی نظیر ہے، یعنی بالکل اس جیسی ہے۔ لیکن عرف عام کے اندر جب معنی بدلا تو ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں لفظ مثل کسی ایسے کام کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ کوئی بات لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے اور بطور مثال اس کو لوگ بیان کرنے لگیں، جس کو اردو کے اندر کہاوت کہتے ہیں۔ لفظ مثل اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ مثل کا ایک اور معنی بھی ہے جو انتہائی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ مثل کے ذریعے ایسی عجیب و غریب چیز کو بیان کرنا، ایسی عجیب و غریب چیز کو کہ جس کے اندر عجابت ہو، حیرانگی ہو اور عام طور پر ان کا وقوع نادر ہو، نایاب ہو، کسی ایسے واقعے کو بیان کرنا۔ علامہ خازن مفسر ہیں، ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر خازن کے اندر لفظ مثل کی وضاحت لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ لفظ مثل کہتے ہیں کہ پوشیدہ چیز کو کسی ظاہر چیز کے ذریعے بیان کرنا، وہ چیز جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو کسی ظاہر چیز کے ساتھ بیان کرنا، اس کو عربی کے اندر مثل، مثیل یا مثل کہتے ہیں۔ یہاں پر جو معنی ہے وہ معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثل سے ابتدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ جو انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس واقعے کی نظیر اس دنیا کے اندر ملنا یہ نادر ہے، یعنی اکثر نہیں ملتی، کبھی کبھار ایسی نظیر ملتی ہے۔ تو لفظ مثل سے توجہ ہو گئی کہ اس مثال کو، اس بات کو ہلکا نہ جاننا، بلکہ یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ بہت بڑی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جنگل کے اندر گئے، اور جنگل کے اندر رات کی شدید تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور اتنی تاریکی ہے کہ خوف و ہراس ہے، اور کوئی اس راستے سے مانوس بھی نہیں ہے، وہ بالکل انجان لوگ ہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ جہاں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے کچھ آگ جلا لی۔ ظاہر ہے کہ جب آگ جلائیں گے اس کے آس پاس کا ایریا روشن ہو گیا۔ جیسے ہی آگ جلائی، آگ جلنے کے بعد روشن ہوا اور ان کو نظر آنے لگا، اچانک سے تیز ہوا چلی اور آگ بجھ گئی۔ تیز ہوا چلی، آگ بجھ گئی۔ تو جس طرح وہ اس آگ جلنے سے پہلے تاریکیوں کے اندر تھے، ظلمتوں کے اندر تھے، بالکل اسی طرح اب آگ کے بجھ جانے کے بعد پھر بھی وہ اسی طرح تاریکیوں کے اندر اور اندھیروں کے اندر دوبارہ چلے گئے۔ تو منافقین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب اگر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، یا ہمارا جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ہمارا مال لوٹ لیں گے، یا ہم سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے، جب یہ مشکلات ان کے سامنے آئیں اور انہوں نے آگ کیسے جلائی؟ ان کی آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمے کا اقرار کر لیا، دل میں وہی نفاق ہے، دل کے اندر وہی ظلمت ہے، دل کے اندر وہی کفر ہے، لیکن مسلمانوں کے اس رویے سے اور یہ جو ایک کاؤنٹر عمل ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا گویا یہ جنگل میں بھٹکے ہوئوں کے آگ جلانے کے مترادف ہے، لیکن جیسے ہی آگ جلائی
روشن ہوا تو کیا ہوا؟ تیز ہوا چلی اور آ کر اس نے آگ کو جلا دیا، اسی طرح اندھیروں میں پڑ گئے۔ اس کی تفسیر ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں سے بچے، جہاد سے بچے، قتال سے بچے، اور جو سزائیں تھیں ان سے بچے، ادھر بچے ادھر موت نے آ کر ان کو پکڑ لیا، اور جس گمراہی کے اندر پہلے تھے اب اس سے بڑی گمراہی بلکہ عذاب النار کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ ہے منافقین کی مثال۔ آگے اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ یہ بہرے ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، گویا کہ یہ گونگے ہیں، ان کی زبانیں تو ہیں لیکن ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، گویا کہ یہ اندھے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، تم دیکھو گے کہ یہ اپنے نفاق میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے دل پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ اب یہ واپسی ان کی نہیں ہو سکتی، لوٹ نہیں سکتے، یہ اپنے نفاق میں، اپنے کفر میں مزید آگے جائیں گے، یا یوں کہیے جہنم میں ان کی ترقی ہوتی جائے گی، جہنم کے درجے بڑھتے جائیں گے، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے او کصیب من السماء۔ اب یہاں پر لفظ او پر بحث کرنا ضروری ہے، کیونکہ عربی کے اندر جو لفظ او ہے، لفظ او شک کے لیے بیان ہوتا ہے، یعنی کسی بات میں شک ہو، مثال کے طور پر مجھے شک ہے جی میں کل آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یعنی آنے میں بھی شک ہے، نہ آنے میں بھی شک ہے، میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ لفظ یا اس کو عربی میں کہتے ہیں او، تو او شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے او کا صیب میں جو او کا استعمال کیا ہے یہ کسی صورت بھی شک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا معنی تساوی کا ہے، یہاں پر اس کا معنی برابری کا ہے۔ بات مشکل ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں، پہلے آپ سن لیجئے۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی ہے، فیہ ظلمات، کہ اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اس کے اندر کڑک بھی ہے، وبرق، اور اس کے اندر چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ایسے ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک سے اور موت کے خوف کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے گویا کہ وہ اپنے ان انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی ہے۔ اس بارش سے کیا مراد ہے؟ تو اس پہ جمہور مفسرین کا جو ان کی رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے مراد قرآن مجید کا نزول ہے، قرآن مجید کا نزول ہے۔ فیہ ظلمات، اس کے اندر ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ اس پہ امام کاظمی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد عبادات شاقہ ہے، یعنی وہ عبادات جو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جہاد ہے، اب جہاد کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہوتا ہے؟ جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنے مال کو، اسباب کو چھوڑ کر آپ کو پتہ ہے کہ 100 میں سے 90% یہ چانس ہیں کہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، جان کو قربان کر دینا، یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح آندھی ہو، طوفان ہو، یا انتہائی سردی کی کیفیت ہو، اس کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ عبادات شاقہ ہیں، یعنی مشکل عبادات ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے طبیعت کے اندر مشقت آتی ہے۔ تو ظلمات سے مراد کیا ہے؟ عبادات شاقہ۔ ورعد وبرق، رعد سے مراد کیا ہے؟ رعد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کڑک، جو بجلی چمکتی ہے اس کی جو آواز آتی ہے اس کو عربی کے اندر رعد کہتے ہیں۔ یا جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی عربی کے اندر رعد کہتے ہیں۔ سورۃ الرعد یہ باقاعدہ سورت بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رعد سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ جو مسلسل وعیدیں اور سزاؤں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ رعد سے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ابھی یہ بات مشکل ہے، یہ آگے چل کے انشاءاللہ خود بخود اپنا معنی واضح کر دے گی، مفہوم واضح کر دے گی۔ برق کیا ہے؟ برق کا معنی بجلی ہوتا ہے، بجلی چونکہ روشن ہوتی ہے تو اس سے مراد یا تو دلائل
برہان قطعیہ ہو سکتے ہیں، یعنی بالکل روشن دلائل، روشن باتیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کرنے جاتے ہیں تو جہاد کرنے کے بعد جب فتح نصیب ہوتی ہے تو ان کفار کا جتنا مال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت بن جاتا ہے، یعنی مسلمان اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کی چیز ہے تو کھا سکتے ہیں، اور استعمال والی چیز ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو برق سے مراد ہمارے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا آیت کو سمجھیے گا کہ آیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقین کی مثال، ان کی کہاوت آسمان سے نازل ہونے والی بارشوں کی طرح، آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر وعیدیں بھی موجود ہیں، سزاؤں کا ذکر بھی موجود ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ذکر بھی موجود ہے۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اسی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عبادات شاقہ کا ذکر بھی موجود ہے، نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے، جہاد کا ذکر موجود ہے، روزوں کا ذکر موجود ہے، یہ عبادات شاقہ ہیں، مشقت میں ڈالنے والی ہیں، ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بذات خود دلائل قطعیہ ہے، ایسی واضح دلیل ہے کہ جس کا انکار بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن اور واضح دلیل ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہم نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چونکہ مال غنیمت کا ذکر بھی موجود ہے، مال غنیمت کا ذکر بھی موجود ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تم دیکھتے ہو کہ جب بجلی کڑکتی ہے اور چمکتی ہے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین کے سامنے یہ ذکر آتا ہے کہ آؤ جہاد پر چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے، یا شدید سردی ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے، تو جس طرح یہ بجلی کی کڑک سے اپنی انگلیوں کو ایسے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اسی طرح یہ جہاد کے خوف سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ عبادات شاقہ کے خوف سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال غزوہ احد کے اندر، حدیث شریف کے اندر ہے، غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا پورا ایک لشکر تھا، کافی افراد پر مشتمل تھا۔ احد کی جانب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور آگے کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کیا کیا، راستے سے ہی واپس آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی سمیت جتنے منافق تھے یہ سارے کے سارے واپس آ گئے۔ ایک صحابی نے ان کو آواز لگائی کہ موت کے خوف سے ڈر کے بھاگنے والوں واپس آ جاؤ، اگر ہمیں موت آ بھی گئی تو اللہ ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے تو اب اپنی کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھونس لیا تھا، ان کے دلوں کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو چکا تھا، تو یہ تو گویا اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم نے موت کے قریب نہیں جانا، ہم وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، فلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے چمکتی ہے تو اس کے اندر چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہی منافقوں کا طرز عمل ہے کہ جب کوئی آسان حکم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، اسلام جان کا نذرانہ مانگتا ہے، مال کا نذرانہ مانگتا ہے، تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہی منافق ہوتے ہیں کہ ہم تو دل سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، ہمارا تو ایمان تھا ہی نہیں، ہم تو بھاگنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا عمل یہ ہوتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور ان کی سنوائی کو، قوت سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی قوت بصارت کو لے سلب کر لے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں، بس یہ آخری آیت تھی، یہاں پر ہمارا جو مضمون تھا، سبق تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ان کی آنکھیں ہیں، نظر بھی آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، کان سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، زبان بولتی ہے مگر نہیں بولتی۔ کیا مطلب کہ کان سنتے تو ہیں لیکن جب حق بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اس طرح انکار کر دیتے ہیں گویا ان کے کانوں نے حق بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس طرح انکار کر دیتے ہیں گویا انہوں نے حق بات کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب حق بات بولنے کی باری آتی ہے تو اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں گویا ان کی زبانیں ہی نہیں بلکہ وہ گونگے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح حق باتوں سے یہ بھاگ کر اپنے آپ کو چرا رہے ہیں، جی چرا رہے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ان بدبختوں کو اندھا ہی کر دے،
واقعتاً بہرا ہی کر دے، وہ چاہے تو بہرا کر دے اور چاہے تو انہی کے حال پر چھوڑ دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ لفظ قدیر پر ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ آپ سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری گفتگو کا خلاصہ نکلا، خلاصہ کیا ہے کہ یہ منافق اگرچہ کلمہ پڑھنے کے ذریعے دنیاوی مشقتوں سے بچ چکے ہیں، یعنی ظاہری طور پر یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب جو شریعت کے قوانین ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے اور یہ کافر شمار نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر نور ایمان نہیں ہے تو ادھر ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر ان کی آنکھ بجھ جائے گی، وہی اندھیرے اور عذاب قبر ان کے لیے تیار ہے۔ عذاب قبر بھی تیار ہے، عذاب حشر بھی تیار ہے، صرف ان کا زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ دل کے ساتھ گواہی دینا یہ بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری جو صفات ایمانی ہیں ان میں پہلی صفت جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور جو دوسری ہے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان بھی ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اس کے بعد انسان کامل اور مکمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور منافقین سے بھی ہمیں ہمیشہ دور فرمائے۔ اب آخری بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، بہت اہم مسئلہ میں یہاں پر بیان کرنے لگا ہوں۔ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، لفظ ہر پر ذرا غور کیجئے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں سے ہمارے بعض کم علموں کو، میں کم علم بھی ان کو کہوں گا، اور بڑے عجیب قسم کے وہ لوگ ہیں، ان کو یہ شبہ ہوا اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں پر لکھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کبھی وقت ملا تو ہم حوالے بھی کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے دادا حضور علیہ رحمہ ان کی لائبریری میں ان کے ہاتھ کے حوالے موجود ہیں ان کی کتابوں کے۔ تو ان بدبختوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک جنبش قلم اگر چاہے تو ایک نہیں بلکہ کروڑ محمد بنانے پر بھی قادر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے عقائد ہیں ان بدبختوں کے۔ ہم جو اتنی ان کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں پر لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کتنے گھٹیا اور ایسی ایسی باتیں جو ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف بھی ان کی نسبت کرنے سے گھبراتے ہیں، ہمارا دل کانپ جاتا ہے۔ ان بدبختوں نے ان عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں آپ یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا جواب سن لیجئے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں کل سے مراد کیا ہے اور چاہنے سے مراد کیا ہے، قدرت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے عاجز ہو گیا، یعنی جھوٹ وہ نہیں بول سکتا، جھوٹ اس کی قدرت سے باہر نکل گیا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ان کو سمجھنے میں ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کی، کسی بھی صفت کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہے ہوں گے تو اس صفت کا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہونا لازم ہے۔ تم نے یہ تو پڑھ لیا کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحان ہے؟ اور جھوٹ بولنے والا سبحان نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سبوح ہے، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ کیا جھوٹ بولنے والا سبوح ہو سکتا ہے؟ کیا سبحان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جن صفات کی نسبت کی جائے گی ان صفات کا اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہونا ضروری ہے۔ اور جو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، او بھائی مومن جھوٹا، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کوئی بھی گناہ کرے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب جھوٹ کی نسبت مومن کی طرف کرنا جائز نہیں ہے تو مجھے بتائیے جو خالق مومن ہے اس کی طرف کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ ایسے بدبخت ہیں، ان کے دھوکے میں ہمیں نہیں آنا۔ اس سے مراد بالکل کسی قسم کا جو عیب انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے اس عیب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم نے کہا تھا 2 منٹ میرے